الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین اور معزز خواتین، تذکرہ چل رہا ہے حدیث جبرائیل کی شرح کا. ایمان کے ارکان پر گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایمان کے دو اہم ارکان پر گفتگو سنی ہے، جن میں سے پہلی چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور دوسری چیز تھی فرشتوں پر ایمان لانا. تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں ایمان کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، یقین رکھیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. آج کا درس اسی تیسرے جز سے متعلق ہے، ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں. کتاب عربی زبان کا لفظ ہے جو مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز. چونکہ اللہ رب العالمین کی تمام کتابیں جن کو آسمانی کتاب کہا جاتا ہے وہ سب لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور وہ دنیا کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی یا لکھی گئی تھی. لوح محفوظ میں تو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا، اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اس سے کہا لکھ دیا اور وہ ساری چیزیں اس میں لکھ دیا. لیکن دنیا میں نازل ہونے والی کتابوں کی شکلیں دو تھیں، بنیادی شکلیں دو تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے باقاعدہ تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں نازل ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت تختیوں میں لکھی ہوئی نازل فرمائی، جسے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جا کر کوہ طور سے باقاعدہ لے کر کے آئے. اور دوسری شکل جو قرآن کریم کی ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے واسطے سے پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقفہ در وقفہ ضرورت کے تحت سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو بلا کر وحی لکھنے پر جو صحابہ متعین تھے ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چمڑے پر یا پتھر کے ٹکڑوں پر یا لکڑی کی تختیوں پر لکھواتے چلے گئے. تو چونکہ لوح محفوظ میں بھی آسمانی کتابیں لکھی ہوئی تھی اور دنیا میں جب آئی تب بھی وہ لکھی ہوئی تھی، یا تو تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. اس لیے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے، مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز. کتاب پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ النساء میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان سب کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا، ایمان نہیں لائے گا اللہ پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر
اور اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ جن چیزوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایک شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، انہی چیزوں میں سے ایک کتاب بھی ہے۔ اب کتاب پر ایمان کی بھی دو شکلیں ہیں، جیسے فرشتوں پر ایمان کی دو شکلیں تھیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان و یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی تھی، وہ ساری کتابیں برحق و سچ تھی۔ یہ نہایت مختصر ایمان ہے، لیکن یہ مختصر ایمان ہمیں مسلمان تو بنا دے گا، لیکن ہمیشہ ایسا شخص خطرے میں رہتا ہے، فتنے کا خطرہ رہتا ہے، شبہات کا خطرہ رہتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو کوئی آپ کو چاہے گا غلط راستے پر ڈال دے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تو اس کا تفصیلی علم ہے اور نہ اس کے دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جسے کوئی آدمی کہے ہم مسلمان ہیں، تو ایسے مسلمان کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب جو شخص چاہے گا غلط راستے پر ڈال دے گا اور غلط اعمال میں، غلط عقائد میں مبتلا رہے گا آدمی، اور سمجھے گا مسلمان ہے، اور جیسا کہ لوگ ہیں۔ پھر یہ ایمان مجمل ہے، جو مسلمان تو ہو جاتا ہے اس سے آدمی، لیکن خطرے میں رہتا ہے۔ ایمان مفصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے بارے میں، بلکہ ساری کتابوں کے بارے میں ایمان لانے کے جو پوائنٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جانا جائے۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا تفصیل سے جاننا ایمان مفصل ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی عموماً شبہات سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کے عقائد میں مضبوطی اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی ساری کتابوں کو ماننے کا جذبہ رکھتا ہے تو تعصب سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک رسول آئے، کتاب لے کر کے آئے، اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ اس پر ایمان لے آئے، لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی، یہ عقیدہ بھی دل میں ہے کہ اگر ان کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوسرا رسول میری زندگی میں آیا اور وہ دوسری کتاب لے کر آیا تو میں اسے بھی تسلیم کروں گا۔ تو جب انسان یہ نظریہ بنا لے گا کہ حق جہاں ملے گا میں تسلیم کر لوں گا، موسیٰ علیہ السلام لائیں گے تب بھی مان لوں گا، عیسیٰ علیہ السلام لائیں گے تب بھی مان لوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے تب بھی مان لوں گا، جو کوئی لے کر کے آئے گا، جو بھی آسمانی کتابیں آئیں گی ان کو مان لوں گا۔ جب یہ نظریہ بن جائے گا تو تعصب کا جذبہ ختم ہوگا اور حق پسندی کی طرف رجحان پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو قومیں ایمان نہیں لائی ہیں اس کی بڑی وجہ تعصب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ توریت پہ ایمان لے آئے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، لیکن جب انہی بنو اسرائیل کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر کے آئے، ایک نیا رسول، نئی کتاب آئی، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اپنی کتاب کو ماننے ہیں، تعصب کیا تھا؟ اپنی کتاب کو مانیں گے، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری کتاب ہے، ہم صرف اسی کو مانیں گے، نہ دوسرے رسول کو مانیں گے، نہ دوسری کتاب کو مانیں گے۔ اس تعصب کی وجہ سے وہ بنو اسرائیل جو ابھی تک مومن تھے، توریت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اس تعصب کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کافر ہو گئے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، انجیل پر ایمان نہیں لائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے وہ اپنے زمانے میں مومن ہو گئے، توریت پر ایمان لائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ بھی مومن ہو گئے۔ لیکن جب ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا، تو جن عیسائیوں نے کھلے دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا اور قرآن کریم کو مان لیا، وہ تو مومن ہو گئے۔
اور جن کے دلوں میں تعصب تھا کہ نہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو انجیل کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں دوسرے رسول دوسری کتاب کو مانیں، اس تعصب کی بنیاد پر انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ تو اس سے کتابوں پر، ایک کتاب کے بجائے ساری آسمانی کتابوں پر، ایک رسول کے بجائے سارے آسمان، سارے بھیجے ہوئے رسولوں پر، ایک فرشتے کے بجائے سارے فرشتوں پر، یہ سب فرشتوں، سب کتابوں اور سب رسولوں کے ماننے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے تعصب کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے، ہر فرقہ، ہر مسلک اپنے اپنے امام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے امام صاحب کی بات ہے، فلاں امام کو ماننے والے ہیں، دوسرے امام کی بات کیوں مانیں؟ فلاں مکتبہ فکر کے ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کی بات کیوں مان لیں؟ فلاں مسلک کے ہیں، فلاں فرقے کے، دوسرے کی بات تو غلط ہے، اس کی بات کیوں مان لیں؟ یہ جو ہمارا اور تمہارا یہ اپنا اور غیر کا جو جذبہ پیدا ہو گیا حق کے معاملے میں، یہ حق کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ میسج دیا ہے کہ سب کتابوں پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ سب کا مرکز ایک ہے، اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آ گئی وہ ہماری ہی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ جب یہ جذبہ باقی رہے گا تو آج جو خرافات اور جو مسلک و فرقے بنے ہوئے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے، اس لیے کہ آدمی حق کا طرفدار ہوگا۔ ہم کسی ایک امام کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی ایک عالم کو ماننے والے نہیں، کسی ایک مسلک کو ماننے والے نہیں، ہم حق کے طرفدار ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ حق کہہ دیں گے ان کی بھی مان لیں گے، امام شافعی حق کہیں گے دلیل کی روشنی میں ہم ان کی مان لیں گے، امام احمد حنبل کہیں گے ان کی مان لیں گے، امام مالک کہیں گے ان کی مان لیں گے، ہمارے مسلک کا عالم کہے گا اس کی مان لیں گے، آپ کے مسلک کا عالم کہتے ہیں اس کی مان لیں، اس لیے کہ ہم کسی ایک کے پیروکار نہیں ہیں، کسی ایک کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں، ہم حق کے طرفدار ہیں۔ تو یہ جذبہ اس سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو ایمان کا معنی جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایمان کا معنی ہے ایسا یقین جس میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو کتابوں کے بارے میں ایسا یقین رکھا جائے جس میں شک شبہ کی گنجائش نہ پائی جائے۔ دوسری چیز، اس بات پر ایمان کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، یعنی جن آسمانی کتابوں کا آسمانی کتاب ہونا معلوم ہے۔ کچھ دھرم کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں قرآن و حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن جن کتابوں کا آسمانی کتاب ہونا معلوم ہے ان کے بارے میں یقین رکھنا کہ یہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ کتنی کتابیں ہیں وہ؟ 4، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ 5ویں کیا ہے؟ صحف۔ صحف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اور بھی نبیوں پر بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے نازل فرمائی تھے، جسے قرآن میں کہا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا نام معلوم نہیں ہے، نام تو ہم کو صرف 4 کتابوں کا معلوم ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اور ایسے ہی دوسرے نبیوں پر بھی بہت سی کتابیں آئی تھیں، ان کا نام ہم کو معلوم نہیں۔ جن کتابوں کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں ہم متعین طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ جن کتابوں کا نام معلوم ہے، جو 4 کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ایمان رکھنا کہ یہ چاروں اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی برحق کتابیں تھیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں انجیل تو آسمانی کتاب نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ توریت آسمانی کتاب نہیں، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ عیسائیت کا، یہودیت کا انکار نہیں کر رہا، وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ سب آسمانی کتابیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ شورى آیت نمبر 15 میں فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِن کتاب، آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کلام اللہ ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ کلام اللہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، اللہ کے الفاظ ہیں۔ ہم مثلا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اللہ نے بول کر کے جبریل کو بتایا ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں۔
اور جبرائیل لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے سنا دیا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے دل میں ایک بات ڈالی اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں لا کر کے بیان کر دیا۔ یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور بول بھی اللہ کے ہیں، اللہ نے کلام فرمایا۔ اسی لیے اگر کوئی قرآن کی قسم کھا لے تو جائز ہے، قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام بولنے والے کی صفت ہوتی ہے، تو گویا قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جسے رحمان رحیم آپ کھائیں، رحمان رحیم اللہ کی صفت ہے، ایسے قرآن بھی اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ بڑا مسئلہ ایک زمانے میں اٹھا تھا، یعنی ایک نظریہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے، اور جب قرآن مخلوق ہے تو اس سے قرآن سارے مخلوق فنا ہو جائے گی، اس سے قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ اس پر محدثین نے، علماء نے سخت تنقید کی، اس پر سزائیں جھیلی ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں کلام اللہ کے علاوہ مخلوق ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو قرآن کلام اللہ ہے، یہ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کے بولے ہوئے الفاظ ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ حقیقت میں کا معنی کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے دل میں ڈالا ہو، جبریل امین نے اپنے الفاظ بیان کیا، اللہ نے ایسے ہی بول کے سنایا ہے، جبریل امین نے لا کر کے ایسے ہی سنا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العالمین سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وهم یعلمون۔ کیا آپ لالچ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہودی عیسائی آپ پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آ کر کے اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ کہا گیا اس کو۔ پھر اس کے بعد میں اس کو جاننے سمجھنے کے باوجود اس کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے، جرم ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے، جس کو پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ قرآن کو اللہ کا کلام یہاں بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز، اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا حقیقی کلام ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بول کر کے جبریل امین کو سنایا ہے اور جبریل امین نے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تیسری چیز، قرآن مسموع ہے۔ مسموع کا معنی کیا ہے؟ دل میں نہیں ڈالا گیا ہے، اللہ نے بول کے سنایا ہے، جبریل امین نے سنا ہے، اس کو دل میں نہیں ڈالا گیا، القاء نہیں ہوا ہے دل میں۔ یہ فرق ہے قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث میں یہ فرق ہے۔ حدیثیں یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سیدھی سیدھی ڈال دی گئی ہیں، یا کسی فرشتے کے دل میں ڈال دی گئی، فرشتے نے اپنے الفاظ میں لا کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو حدیث بھی کلام اللہ ہے، حدیث بھی وحی ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کلام حقیقی نہیں ہے، کلام معنوی ہے، یعنی اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے کا مفہوم ہے۔ اللہ نے ایک بات دل میں ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس لیے حدیث کو پڑھنا یہ تلاوت نہیں ہے، اسے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا سمجھنا ثواب ہے، ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کو پڑھنا بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے اور یہ فرق ہے قرآن و حدیث میں۔ تو قرآن مسموع ہے، یعنی وہ سنا گیا، جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے سنا ہے اور جبریل امین کے واسطے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین سے شعراء میں فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ٹکڑوں میں مختلف اوقات میں نازل کی ہوئی کتاب ہے، جس کو روح الامین جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں۔ چوتھی بات، قرآن یا اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے جس کی تفصیل ملتی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ماننا، جس کی تفصیل نہیں ملتی ہے اس کو اختصار میں مان لینا۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، 4 کتابوں کی تفصیل ملتی ہے، ان کے نام اور کس پر نازل ہوئی یہ دونوں باتیں معلوم ہیں ہم کو۔ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر،
انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم ہے ہم کو، قرآن نے بیان کیا، حدیث میں بیان اس کا ہوا ہے، تو اسی تفسیر کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس تفسیر میں کچھ کمی کر دے، مثلا وہ یہ کہے کہ انجیل کوئی آسمانی کتاب تو ہے مگر کس پر نازل ہوئی ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو کافر ہو جائے گا۔ وہ جو تفصیل بیان ہوئی ہے اسی تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان آنا ضروری ہے، اور جو تفصیل معلوم نہیں ہے اس پر مختصر میں اختصار کے ساتھ ایمان لانا۔ یعنی 4 کتابوں کے علاوہ باقی کتنی کتابیں آئیں، کس پر آئیں، کیسے آئیں، لکھی ہوئی تھی کہ بغیر لکھی ہوئی تھی، کیسی تھی نہیں معلوم ہے، یہ تفصیلات نہیں معلوم ہے۔ اب یہ کہیں گے اللہ عالم بالصواب، لیکن کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی، کیسی تھی، کتنی تھی، کس انداز میں تھی، نہیں معلوم ہے۔ جتنی بات تفسیر سے معلوم ہے اتنی بات کو تفسیر کے ساتھ ماننا، اور جو باتیں بغیر تفسیر کے معلوم ہیں ان کو ایسے ہی مختصر انداز میں مان لینا بغیر کسی تفسیر کے۔ 5ویں بات، اس بات پر ایمان رکھنا کہ آسمانی کتابیں جب آتی تھیں تو اپنے سے پہلے والی تمام قسم کی آسمانی کتابوں کو منسوخ کرتی چلی جاتی تھی۔ ہر آنے والی آسمانی کتاب نے پہلے کی آسمانی کتاب کو منسوخ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام باحیات تھے تب تک توریت پر عمل کرنا لازم تھا، وہی اس وقت کا دین حق تھا، اسی کو ماننا، اسی پر عمل کرنا، یہ عمل صالح میں ایک عمل تھا۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر کے آئے۔ زبور جب آئی، حالانکہ زبور نے مکمل طور پہ ختم نہیں کیا توریت کو، لیکن جب انجیل آئی تو انجیل نے بھی توریت کے بہت سے احکام کو منسوخ کر دیا۔ ہر آنے والی آسمانی کتاب پہلے والے آسمانی کتاب کے احکام کو تبدیل کرنے کا درجہ رکھتی ہے۔ جب تک وہ کتاب موجود تھی لائق عمل تھی، جیسے بعد کی کتاب آ گئی ہے، اب یہ جو دوسری کتاب آئی ہے اب یہ قابل عمل ہے۔ اس دوسری کتاب کے آ جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ہم تو پچھلی آسمانی کتاب کو مانیں گے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حکومت کوئی آرڈر چینج کر دے، اب کوئی یہ کہے کہ ہم تو پچھلا ہی آرڈر مانیں گے، یہ نیا آرڈر نہیں مانیں گے، تو حکومت کا باغی کہلائے گا۔ ایسے ہی ہر آنے والی آسمانی کتاب نے جو تبدیلیاں کی ہیں، بعد کے لوگ اس کو ویسے ہی تبدیل شدہ تسلیم کر لیں، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا کافی نہ ہوتا، ہر کوئی اپنی کتاب کو مانتا کافی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمام آسمانی کتابوں میں دین تو ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، لیکن ہم نے بہت سے احکام، بہت سے شرعی چیزیں اس میں تبدیل کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام کچھ اور تھے، آج کے زمانے میں احکام کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کپڑے پر کوئی پیشاب یا گندگی لگ جائے تو اسے دھل کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، دھلنے سے بھی وہ پاک نہیں ہوتا، اسے کاٹ کر پھینکنا ہی پڑتا، اتنا حصہ آپ کو کاٹ کے نکال دینا پڑتا، تب وہ کپڑا پاک سمجھا جاتا۔ احکام بدل گئے، اب دھلنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے احکام تھے۔ یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع تھا، حلال نہیں تھا، نہیں کر سکتے تھے، آج اجازت ہے، کر سکتے ہیں، احکام تبدیل ہو گئے۔ اب کوئی یہ کہ نہیں اب ہم اسی پچھلے حکم کو مانیں گے، اس حکم کو نہیں مانیں گے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہر آنے والی کتاب پچھلی کتابوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہے، منسوخ کرتی چلی جاتی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے بوجھ کو، بیڑیوں کو، سخت احکام کو ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا آپ کو، سنیچر کے دن شکار نہیں کر سکتے تھے، یہ بوجھ سخت حکم تھا، لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی تھی، لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے یہ حکم تھا کہ آپ کپڑے کو دھو کے باہر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کر کے آئے اور تمام سختیوں کو ختم کر دیا۔ تو یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت نے پچھلی شریعت کو ختم کر دیا ہے۔
اس کو منسوخ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں ذرا فرق ہے۔ اب موجودہ صورت میں ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ہمارے پاس 3 آسمانی کتابیں، زبور ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صحف ابراہیم موجود نہیں ہے، 3 کتابیں، توریت، انجیل اور قرآن۔ اس بات پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کا ایک جز یہ بھی ہے، اس بات پر یقین رکھنا کہ جو بھی موجودہ کتابیں اس وقت دنیا میں ہیں ان میں سے صرف اور صرف قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کی گارنٹی صرف قرآن کے لیے ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے لیے نہ گارنٹی تھی اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب اب اپنی اصلی شکل میں ہے۔ جب اصلی شکل میں نہیں ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، قرآن بیان کیا کیے، یہ اہل کتاب جو یہودی عیسائی ہیں اس میں بہت سی تبدیلیاں کر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے آج بھی توریت اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدلے ہوئے ہیں۔ مامون رشید کا واقعہ ہے، مامون رشید بادشاہ گزرا ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آیا، ایک عیسائی آیا، بہت سی چیزوں پر ادیب آدمی تھا، لٹریچر کا ماہر تھا، اس پر بہت سی گفتگو ہوئی تو بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس نے اسلام کی دعوت دی لیکن وہ نہیں مانا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، واپس چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب لوٹ کر کے آیا وہ، تو اب وہ لٹریچر اور ادب پر بات کرنے کے بجائے اسلام کی فقہ اور احکام پر بات کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہو گیا۔ کہا ایسا کیا ہوا کہ جب میں نے خود آپ کو دعوت دی تب آپ اسلام نہیں قبول کیے، ابھی اتنے دن کے بعد مسلمان ہو گئے، کیا حادثہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی تھی اور اسلام کو برحق ثابت کیا تھا، بتلایا تھا کہ یہی سچا مذہب ہے، تو کیوں نہ ہم یہ جاننے اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں سے سچا مذہب کون ہے۔ اور ہم نے یہاں سے جانے کے بعد تو اس کو پرکھنے کی کوشش کی۔ کس طریقے سے پرکھا؟ وہ بہت اچھی رائٹنگ والا تھا، خطاط تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے توریت کے 3 نسخے تیار کیے اور تینوں میں کچھ تبدیلیاں کر دی، اور جا کر کے یہودی علماء کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ یہ کتاب، یہ ہم نے توریت لکھا ہے، آپ اس کو، یہ ہدیہ ہے، قبول کر لیجیے۔ انہوں نے قبول کر لیا، جبکہ تینوں نسخوں میں تبدیلیاں تھیں، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، انہوں نے قبول کر لیا، کوئی اعتراض نہیں ان کو۔ پھر ایسے ہی 3 نسخے انجیل کے تیار کیے اور ان تینوں میں تبدیلیاں کر دی، الگ الگ نسخے تیار کیے اور جا کر کے ایک پادری کے سامنے رکھا، اس کو گفٹ دیا، اس نے قبول کر لیا۔ تبدیلی ہونے کے بعد اسے کوئی اعتراض نہیں، قبول کر لیا۔ پھر ایسے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے، اس میں بھی تبدیلیاں کر دی۔ جب اسے لے کر کے گیا حافظ سامنے، میں نے رکھا کہ یہ قرآن کے نسخے ہیں، الگ الگ نسخے ہیں، آپ قبول کر لیجیے۔ اس نے دیکھا کہ اس میں فرق ہے، اس نے اس کو ہٹا دیا فوراً، کا اس کو قبول نہیں کر سکتا میں، یہ تو غلط ہے۔ قرآن وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ اصلی قرآن ہے، جو تم قرآن لے کر کے آئے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ محفوظ کتاب اور محفوظ دین صرف اسلام ہے۔ اگر یہ حفاظت عیسائیت یا یہودیت میں ہوتی تو یہودی عیسائی بدلے ہوئے نسخے قبول نہ کرتے۔ اگر اسلام میں سچائی نہ ہوتی، اسلام کے قرآن کریم میں بھی یہ توریت اور انجیل کی طرح سے تحریف و تبدیلی ہو چکی ہوتی تو مسلمان بھی اس کو قبول کر لیتے۔ مسلمانوں کا قبول نہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور آج تک کسی قرآن کے نسخے میں کچھ بھی فرق نہ ہونا اور لوگوں کے سینوں میں اور لاکھوں کروڑوں کتابوں میں اس کا محفوظ ہونا، زبر زیر تک کی تبدیلی کا نہ ہونا، بالکل ایک جیسا ہونا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے مقابلے میں توریت میں، انجیل میں ہزارہ تبدیلیاں موجود ہیں۔ تو اس بات کا یقین رکھنا کہ آج فی الحال دنیا میں جو 3 آسمانی کتابیں موجود ہیں ان میں سے صرف قرآن محفوظ ہے، باقی ساری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ جب ساری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے تو باقی کتابوں یعنی توریت و انجیل، قرآن تو محفوظ ہے، توریت و انجیل کی باتیں جو آج ہم کو مل رہی توریت و انجیل میں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
یہ بات تو طے ہے کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ساری کتاب تو نہیں بتا دی گئی ہے، کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں نا۔ تو ایسی صورت میں اس کی کون سی بات سچ مانی جائے، کون سی بات غلط مانی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ توریت اور انجیل کی جو بات قرآن کے مطابق ہے اسے مان لیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو سچ ثابت کر دیا، یہ درست ہے، تصدیق کر دی ہے۔ اور توریت و انجیل کی ہر وہ بات جو قرآن کی بیان کی ہوئی باتوں کے خلاف ہے اس کو غلط کہا جائے، جھوٹا کہا جائے اس کو۔ جیسے نبیوں کی سلسلہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا پاک دامن بیان کیا قرآن میں۔ اب اگر یوسف علیہ السلام کی اس پاک دامنی کے خلاف کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو بات نہیں لی جائے گی، غلط ہے۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا انہوں نے، نہ سولی پر چڑھایا ہے، نہ وہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھایا گیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اب اس بیان کے خلاف اگر توریت انجیل میں کوئی بات ملتی ہے ہم اس کو غلط کہیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو جو قرآن کے موافق ہے اس کو قرآن کی تصدیق کی بنیاد پر سچ مان لینا، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ قرآن کے بیان کی وجہ سے اس کو غلط مان لینا۔ اور ہر وہ بات جو قرآن جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، توریت انجیل میں کوئی بات موجود ہے لیکن قرآن میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرنا، نہ اس کی تصدیق کرنا نہ اس کی تکذیب کرنا، اور بہتر ہے کہ اس کو نقل بھی نہ کرنا۔ نقل کرنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت سی تفسیری روایات، انسان کی عادت ہے وہ واقعات کی تفسیر چاہتا ہے، اور قرآن نے واقعات کی بہت زیادہ تفسیر نہیں بیان کی ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اس شوق کے تحت یہودیوں عیسائیوں سے واقعات کی تفسیر معلوم کی اور تفسیر میں اس کو شامل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج بہت سی تفسیری روایات ایسی ہیں جو اسرائیلیات کی ہیں، یعنی یہودیوں سے یا عیسائیوں سے ہو کر کے آئی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کو سچ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم، جب اہل کتاب یہودی عیسائی تم سے اپنی کتاب کے حوالے سے کوئی بات بیان کریں کہ توریت میں ایسا لکھا ہوا ہے، انجیل میں ایسا لکھا ہوا، تو نہ انہیں سچ کہو نہ جھوٹا کہو، وقولوا آمنا باللہ وکتبہ ورسولہ، بلکہ یوں کہو کہ ہم اللہ پر، اللہ کی ساری کتابوں پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسا کہو، نہ سچ کہو نہ غلط کہو۔ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ، اگر ان کی بات بیان کی ہوئی بات حق ہوگی تو تم نے اس کو جھوٹا تو کہا نہیں ہے، غلط تو کہا نہیں، تو مجرم نہیں ہوئی۔ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ، اور اگر وہ باطل اور غلط ہوگا تو تم نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ اس طریقے سے تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہاری زبان، تمہارا نظریہ سب محفوظ رہے گا۔ تو ہر وہ بات جو توریت اور انجیل میں ہے مگر قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، نہ اس کو سچ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو غلط کہا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بیان ہی نہ کیا جائے، خاص طور سے عوام میں۔ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کی چند شکلیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کے تمام قسم کے اجزاء اور ارکان کو جاننے، سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ نماز میں خیالات آئیں تو کیا کریں؟ وہی وسوسہ جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کا کوئی پرماننٹ علاج تو ایسا نہیں ہے کہ پھر دوبارہ نہ آئے،